نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الأرايا بخرسها. یہ ہم پڑھتے چلے آ رہے تھے کہ گندم کے بدلے گندم اگر آپ لینا چاہتے ہو، فروخت کرنا چاہتے ہو، اور منقع کے بدلے منقع فروخت کرنا چاہتے ہو، یہ لینا چاہتے ہو، تو یہ برابر برابر ہونا چاہیے. تو اس حدیث کے ٹکڑے کے اندر جو حضرت زید بن ثابت بہت جلیل القدر صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بیان کی ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رخصت دی تھی فی الارایا، کہ اگر کھجور گچھوں میں ہے، کھجور کے اوپر ہے، بخرسہا، تو ایسی صورت میں آپ نے اجازت دی تھی. کتنی؟ تو اس کے بارے میں جو لمبی حدیث ہے، یہ 20 من تک وہ آدمی اس کا سودا بھی کر سکتا ہے، یا یہ ہے کہ جو صاحب باغ ہے یا جس کی وہ کھجوریں ہیں، وہ چاہتا ہے تو ایک درخت کھجور کا ان فقراء اور غرباء کے لیے خاص کر سکتا ہے، جس سے وہ کھا لیں. چونکہ پرانی کھجور کے بدلے جو تازی کھجور ہے، ہر بندے کا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ استعمال کرے. تو شریعت نے یہ بتایا کہ 20 من تک آپ یہ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کھجور خاص کر دے تو اس سے آپ لیتے رہیں. اگر نہیں ہے وہ خاص کرنے میں، دیکھیں آپ اس کا چہرہ کہ اگر تو سلبٹیں آ رہی ہیں کہ یار یہ تو صحیح نہیں ہے میری کھجور سے، یہ کھاتا ہے، تو اس کے عوض وہ آپ فرماتے کہ خشک کھجور بھی لے سکتا ہے. اتنی خشک کھجور لے کر اس کو تازی کھجور کھانے کی اجازت دے. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے کہ وہ 5 وسق تک لے سکتا ہے، اور وسق جو ہے یہ 20 من کا ہوتا ہے. اس میں ہمیں جو چیز سمجھ میں آتی ہے، ایک تو شریعت نے اس کی اجازت دے دی، اس لیے یہ ہمارے لیے جائز قرار پائی. دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کی ضرورت مندوں کے لیے جو ایک ضرورت ہے، اس کو شریعت نے پورا کیا، اور انسانوں کے دلوں کا بھی خیال رکھا کہ ان کی چاہت ہے کہ وہ تازی کھجور کھائیں. تو تازی کھجور کے لیے شریعت نے ان کو رخصت دے دی کہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اگلا چیپٹر جو ہے 76 نمبر، تو اس میں باب بیع الشعیر بالشعیر، جو کے بدلے جو، یہ خریدنا اور بیچنا یہ کیسا ہے. تو اس میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث لائی ہے وہ حضرت مالک بن اوس سے لائی ہے. حضرت مالک بن اوس کہتے ہیں کہ اخبرہ، ان کو کسی نے خبر دی کہ انہ التمس صرفا ب100 دینار، وہ 100 دینار کا چینج طلب کر رہے تھے. صرف کہتے ہیں عربی کے اندر یہ چھوٹے پیسے لینے کو. اگر مطلب 5000 کا نوٹ ہے تو آپ 100 کر کے لے لیں، یا 1000 کا لیں، تو اس کو کہتے ہیں. تو فدعانی طلحہ بن عبید اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے طلحہ بن عبید اللہ نے یہ بلایا کہ ہاں بھائی میرے ساتھ کر لو. فتراوزنا حتی استرف منی، کہتے پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے 1000 دینار دے دیں، اور اس کے بدلے میں آپ کو چاندی کے پیسے دیتا ہوں.
فأخذ الذهب، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان سے جو 100 دینار تھا وہ لے لیا، یقلبها فی یدہ، تو وہ اپنے ہاتھ کے اندر اس 100 دینار کو پھیر رہا تھا، کبھی ایسے کر رہا تھا، کبھی ایسے کرتا تھا۔ تو ثم قال، پھر اس نے کہا حتی یأتی خازنی من الغابہ، کہا میرا خزانچی جو ہے وہ گیا ہوا ہے ادھر باہر جنگل میں گیا ہوا ہے، جب وہ واپس آ جائے گا تو میں پھر آپ کو اس کی چاندی کے چھوٹے چھوٹے جو سکے ہیں وہ آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن انہوں نے سونا ان کا لے کر اپنے ہاتھ میں وہ گھما رہے تھے۔ تو وہ عمر یسمع ذلک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں وہ یہ سن رہے تھے کہ ان کے سکوں کی آواز آ رہی ہے اور ان کی باتیں بھی سن رہے تھے، فقال، حضرت عمر پتہ کیا فرماتے ہیں، حد واللہ لا تفارق حتی تاخذ منہ، آپ فرماتے ہیں میں یہاں سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ آپ اس سونے کے بدلے وہ چاندی کے سکے آپ حاصل نہ کر لیں، یعنی آپ کو ہدار نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ ہم یہ پہلے بات جان کر آئے ہیں کہ اگر سونے اور چاندی کی دو مختلف جنسیں ہیں، سونا علیحدہ جنس ہے، چاندی علیحدہ جنس ہے، لیکن اگر آپ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ ہدار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس سونا ہے تو فوراً اس کی چاندی آپ کو دینی ہوگی اتنی، اگر آپ اس میں انتظار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی میں تو آپ کو ذرا کل دے دوں گا تو سونا مجھے آج دے دو، یہ آپ کے لیے کرنا جائز نہیں ہے، سونے چاندی میں اس طرح ہدار کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ڈالر، روپیہ، ڈالر، ریال، پاؤنڈ، ان کے درمیان بھی ہدار کرنا جائز نہیں ہے کہ مجھے جی بھائی آپ یہ ہزار دے دو پھر میں آپ کو کل لا کے پاؤنڈ دے دوں گا، نہیں، آج مجھے 1000 ریال دے دو کل میں آپ کو پاکستانی روپیہ دے دوں گا، نہیں، یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور آگے بھی جا کر اگر کوئی زبردستی کر گیا کسی کے ساتھ، اس سے یہ لینا بھی جائز نہیں، اس کے پیسے میں وہی ریال دیا اس نے وہ ریال ہی لے گا، اگر ڈالر دیا ہے تو ڈالر ہی لے گا۔ تو شریعت نے سونے چاندی کو آپس میں اس طرح بیچنے پر کسی کو ایک بھی سائڈ کو ہدا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور اس کے بارے میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جب ہدار کی بات آتی ہے تو ایک ہی دن میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے ایک جنس کے اندر۔ یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ریال آج آپ نے لیے ہیں تو صبح آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ریٹ 75 روپے ہے، اور رات کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ 76 روپے ہو جاتا ہے، 77 روپے ہو جاتا ہے، 77 روپے ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ہی اگر یہ لاکھوں میں لے جائیں آپ 2 روپے کا فرق جو ہے، تو آپ کو 2 لاکھ کا 1 لاکھ ریال کے پیچھے کم سے کم 2-2.5 لاکھ روپے کا فرق پڑ گیا۔ تو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ ایک کو جو نقصان ہوتا ہے اس کو شریعت نقصان کرنے کی اجازت نہیں دیتی، وہ فوری لیں تاکہ دونوں طرف سے بچ جائے، ورنہ چور بازاری کھل جائے گی اور جس سے لوگ کھیلتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ اکبر، فرمایا حضرت عمر فرماتے ہیں واللہ لا تفارقہ حتی تاخذ منہ، کہ میں اس سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ آپ چاندی کے سکے اس سونے کے بدلے جو 100 دینار آپ نے دیے ہیں اس کے بدلے لے نہیں لیتے۔ تو اس سے میرا خیال یہ بات واضح ہوگی۔ لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذهب بالذهب ربا، اگر سونے کے بدلے آپ خرید و فروخت کریں گے، دیں گے سونا یہ لے لو تو وہ بھی سود ہے۔ الا ہا و ہا، کیا معنی؟ ایک ہاتھ میں سونا آپ کے ہو، دوسرے تبدیل کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی اس کے پاس بھی سونا ہو تو آپ برابر اور فوری اس کی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ تو مجھے دے دے آج پھر کل میں آپ کو دے دوں گا، نہیں، یہ آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ والبر بالبر، گندم کے بدلے گندم ربن، یہ بھی سود ہے، الا ہا و ہا، ہاں فوری ایک دوسرے سے
اس کو تبدیل کرو اور برابر اس کے دو تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے۔ اسی طرح جو کے بدلے جو، یہ بھی سود ہے، اگر کسی کو دو گے اللہ ہا وہا، اللہ کہ آپ اس کو فوری طور پر اس کا سودا کریں۔ والتمر بالتمر ربا، اسی طرح کھجور کے بدلے کھجور دینا، یہ بھی سود ہے، اللہ ہا وہا کہ فوری طور پر اس کو آپ دیں اور اس سے لیں اور برابر پہ لیں، برابر پہ لیں۔ تو اسی لیے جو پچھلی حدیث تھی آپ پڑھ کر آئے ہیں، شریعت نے چونکہ اس سے منع کیا ہے، اتنی شریعت نے آپ کو اجازت دے دی کہ کھجوروں کے اوپر کھڑی ہوئی کھجوریں جو ہیں اگر کھانے پینے کے لیے آپ لینا چاہتے ہیں تو 20 من تک آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ کھجور کا وزن بظاہر تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا، تو 20 من کچھ بھی نہیں بنتی، وہ تھوڑی سی بنتی ہے ان کے لحاظ سے۔ جہاں ٹنوں کے حساب سے کھجور اترتی ہے تو 20 من کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، فرمایا کھانے کے لیے آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آسانی پیدا کی شریعت نے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس صرف خشک کھجوری ہے اور تر کھجور نہیں ہے، ان کو شریعت نے ان کے لیے آسانی کی ہے تاکہ وہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ میں اگلی حدیث پڑھ کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ باب بیع الذھب بالذھب، کہ سونے کے بدلے سونا بیچنا یہ حرام ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا مارکیٹوں میں، ہمارے ہاں بھی ہاں جی دیکھتے ہیں کہ آپ سونا ایک لاتا ہو، کہتا جی آپ کا تو یہ کام پرانا ہو گیا، یا آپ کے ٹکڑے ٹکڑے سونا ہے، میرا سونا جو ہے وہ ثابت ہے، تو آپ فروخت کرتے ہیں۔ شریعت اس طرح نہیں دیتی، وہ کہتا کہ تو اتنے کا دے دے، مطلب اسی کے بس گھاٹا کھا کے دے دے، لیکن شریعت کی طرف سے یہ اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر سونے کے بدلے سونا وہ پرانا ہے یا نیا ہے، ٹوٹا ہوا ہے یا وہ بنا ہوا ہے، آپ اس کے برابر پہ اس کا وزن کر کے دے سکتے ہیں، ویسے دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو اس کے راوی بھی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ ہیں، وہ کہتے ہیں قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبیعوا الذھب بالذھب، لوگوں سونے کے بدلے سونا فروخت نہ کرو، الا سواء بسواء، ہاں کہ وہ برابر ہو، اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ والفضۃ بالفضۃ، چاندی بدلے چاندی کی، الا سواء بسواء، ہاں وہ بھی برابر آپ فروخت کر سکتے ہو۔ وبیع الذھب بالفضۃ، ہاں یہ کر سکتے ہو کہ سونا بدلے چاندی کے، اور والفضۃ بالذھب، اور چاندی بدلے سونے کے، یہ آپ فروخت کر سکتے ہو، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ کیف شئتم، جیسے تم چاہو۔ تو میرا خیال بات واضح ہوگی، اس کی شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی سونا بدلے سونے کے آپ برابر فروخت کریں گے۔ ہاں اگر آپ چاندی یا اس کے برعکس چاندی کے بدلے سونا خریدنا چاہتے ہو، یہ بیچنا چاہتے ہو، تو اس میں فرق پڑ سکتا ہے، اس میں فرق ڈال سکتے ہو، اس میں فرق ڈال سکتے ہو، لیکن ہدار نقد کی بیعت پھر بھی نہیں کر سکتے، اس میں ہدار نہیں کر سکتے، وہ فوری ہاتھ بہ ہاتھ یہ آپ دیں گے۔ تو بہرحال اللہ دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماؤ۔ آپ کہیں گے مولانا ہم کون سا سونا لیتے دیتے ہیں؟ نہیں، سارے لیتے دیتے ہیں، جو بازار جاتے ہیں وہ سارے یہ کاروبار کرتے ہیں، سارے کاروبار کرتے ہیں۔ تو شریعت نے جو اصول بتائے ہیں ان کو سامنے رکھ کے انشاءاللہ سفر کرے گا آدمی تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اب کئی لوگ تو بیچارے سننا بھی نہیں چاہتے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ساؤں کا یہ کام ہے، یہ ٹھیک ہے سناروں کا کام ہوگا، یا کبھی ہم نے دیا ہی نہیں ہے، لیکن جب جاتے ہیں ادھر اس وقت مسئلہ بھی یاد نہیں ہوتا ہے ان کو کہ ہم نے لینا کیسے اور دینا کیسے ہے، چونکہ شریعت کو ہم نے انگلی پہ رکھا ہوا ہے، جیسے چاہیں گھما دیں۔ نہیں بھائی، اس کو سمجھیں، سمجھ کر اپنے کاروباروں میں بھی شریعت کو داخل کریں، اپنے بازاروں میں بھی داخل کریں، تب کام چلنا ہے، ورنہ معاملہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔